الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آج ہماری گفتگو ہوگی اسم فاعل اور صفت مشبہہ کے بارے میں۔ اسم فاعل وہ صیغہ ہے کہ جو فعل کے انجام دینے پہ دلالت کرتا ہے، وہ صیغہ ہے کہ جو فعل کے انجام دینے والے پہ دلالت کرتا ہے اور یہ فاعل کے وزن پہ آتا ہے۔ مثال کے طور پہ ضربا، ضربا کا مطلب ہوتا ہے اس نے مارا، اور ضارب مارنے والا، یعنی فعل کو انجام دینے والا، اس کے لیے خاص صیغہ کیا ہے اسم فاعل کا؟ ضارب، مارنے والا۔ اسی طرح سے ہمارے پاس ہے لفظ نصر، مدد کرنا، اس سے ہے ناصرہ، اس ایک مرد نے مارا۔ ینصرو، نصر کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، اور اس سے ہمارے پاس صیغہ ہے ناصرہ، اس ایک مرد نے مدد کی۔ ینصرو، وہ ایک مرد مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا۔ اس سے فاعل کا، یعنی مدد کرنے والے شخص کا بیان، مدد کرنے والے شخص کو بیان کرنے کے لیے جو خاص صیغہ بنایا گیا ہے وہ ہے فاعل کے وزن پہ، وہ ہے ناصر، جس کا ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں مددگار اور مدد کرنے والا۔ تو لہٰذا اسم فاعل وہ صیغہ ہے کہ جو فعل کو انجام دینے والے پہ دلالت کرتا ہے اور فاعل کے وزن پہ آتا ہے۔ اور اس کے 6 صیغے ہیں، معروف 6 صیغے ہیں جو آپ یاد کریں گے۔ مثلا طالبہ سے کیا ہیں؟ طالب، تثنیہ کا طالبانی، جمع کا طالبون، مؤنث کا طالبۃ، تثنیہ کا طالبتانی اور طالبات۔ اسی طرح سے ناصر، ناصرانی، ناصرون، ناصرۃ، ناصرتانی، ناصرات۔ ابھی جمع کے لیے کچھ اور بھی اسم فاعل کے صیغے استعمال ہوتے ہیں کہ جو کہ اتنے معروف نہیں ہیں۔ مثلا طلبۃ، ایک ہے، طلاب، ایک، طلب، طلب، یعنی کلی طور پہ اسم فاعل کے صیغے ہیں۔ یہ والے صیغے بہت کم استعمال ہوتے ہیں اسم فاعل کے۔ طالبات جمع مؤنث کے لیے ایک اور صیغہ بھی استعمال ہوتا ہے، طوالب۔ تو یہ ہمارے پاس اسم فاعل کا صیغہ ہو گیا۔ لیکن ہمارے پاس ایک صفت ہے جسے کہتے ہیں صفت مشبہہ، جو اپنے اندر فاعل کا، یعنی فعل کو انجام دینے والے کا معنی لیے ہوئی ہوتی ہے، یعنی فاعل کا معنی اپنے اندر لیے ہوتی ہے اور صفت کے دوام پہ دلالت کرتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ صفت دائمی طور پر اس میں پائی جا رہی ہے، اس کو صفت مشبہہ کہتے ہیں۔ صفت مشبہہ کیا ہوا؟ وہ صیغہ کہ جو اپنے اندر فاعل کا معنی لیے ہوئے ہو اور صفت کے دوام پر دلالت کرے۔ اس کے وزن کیا ہیں؟ فعیل ان کے وزن پہ آتی ہے، فعیل ان کے وزن پہ، اور فعال ان کا وزن بھی اس کا آتا ہے، فعول ان کا وزن بھی اس کا آتا ہے، اور بہت سارے وزن ہیں۔ اسم فاعل کا وزن کیا ہے؟ فاعل۔ اسم فاعل کا ایک ہی وزن ہے، یہ فاعل کے وزن پہ آتا ہے۔ اسم فاعل کا ایک ہی وزن ہے، فاعل کے وزن پہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور وزن ہو اور اس میں فاعل کا معنی پایا جا رہا ہو اور صفت کے دوام پہ دلالت کرے تو اس کو صفت مشبہہ کہتے ہیں۔ مثلا فعیل کی مثال شریف، یعنی شرف والا آدمی، شرف والا آدمی۔
اسے شریف کہتے ہیں. اور یہ شرافت اس میں اسی کہتے ہیں شریف جس میں شرافت تھوڑی سی جس میں شرافت دوام کے طور پہ پائی جائے، دوام کے ساتھ پائی جائے، اسے ہی شریف کہا جاتا ہے. اور اس کا وزن فعیل والا ہے. فعال زبان، بزدل یعنی جو بزدلی کو ظاہر کرے وہ بزدل کہلاتا ہے. یہ فاعل کا معنی اس میں پایا جا رہا ہے اور صفت کے دوام پہ دلالت کر رہی ہے اور فاعل کے وزن پہ نہیں ہے، تو یہ صفت مشبہہ کہلائے گی. فعول ذلول یعنی تابع محض، فرما بردار، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور اس کا فاعل یہ وزن ہے ایک، مثلا خاشن یہ بد اخلاق کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اس کا وزن ہے مثلا فاعل جیسے صعب مشکل. اسی طرح سے اس کے اور بھی اوزان ہیں، مثلا فعال یعنی شجاع. تو لہٰذا ابھی جو حاصل درس ہے، حاصل بحث ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں فاعل ایسا صیغہ ہوتا ہے کہ جو فاعل کے وزن پہ آتا ہے اور کام کرنے والی ذات پہ دلالت کرتا ہے، جیسے کہ ضارب. اور صفت مشبہہ ایسا صیغہ ہے جو اپنے اندر فاعل کا معنی لیے ہوئے ہوتا ہے اور صفت کے دوام پہ دلالت کرتا ہے، صفت کے دوام پہ دلالت کرتا ہے. اور اس کے مختلف اوزان ہیں، جیسے کہ فعیل ہے، فعول ہے، فعال ہے، فعال ہے، فعول ہے. کئی اوزان ہیں جو کہ کتاب میں بھی ذکر ہیں اور ہم نے بھی ادھر بیان کیے. تو ہم نے ابھی پڑھ لیا اس میں فاعل اور صفت مشبہہ اور ان کے درمیان فرق کو بھی جان لیا. ابھی ہم بیان کرتے ہیں صیغہ مبالغہ، اس میں مبالغہ. اس میں مبالغہ کیا ہوتا ہے؟ مبالغہ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا جب مثلا کوئی کسی کی تعریف میں زیادتی کر دے، بہت زیادہ تعریف کر دے، جس کا وہ مستحق تھا اس سے زیادہ تعریف کر دے، تو نارمل اردو میں کہا جاتا ہے کہ یہ مبالغہ کر رہا ہے. تو مبالغہ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، تو ہم بیان کرتے ہیں ابھی اس میں مبالغہ. مبالغہ کا مطلب آپ آسان لفظوں میں سمجھ لیں، زیادتی کرنا کسی چیز میں. تو مبالغہ سے مراد جو ہمارے علم صرف میں مراد یہ ہے کہ وہ صیغہ کہ جو صفت کی زیادتی پہ دلالت کریں اسے صیغہ مبالغہ کہتے ہیں. وہ صیغہ کہ جو صفت کی زیادتی پہ دلالت کرے اسے صیغہ مبالغہ کہتے ہیں. یہ پہلی بات ہوگی. دوسری بات، مبالغہ کے صیغہ مبالغہ کے اوزان. اس کے کئی اوزان ہیں. مثلا فعال ہم کہتے ہیں عالم سے علام یعنی بہت زیادہ جاننے والا. علام عالم کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا، علام بہت زیادہ جاننے والا. ایک جب مبالغے میں بھی زیادتی کرنی، مبالغے میں بھی مبالغہ کرنا ہو تو گول تا کا اضافہ کر دیتے ہیں، فعالت ان کا وزن بن جاتا ہے. مثلا یہاں پہ علامتن یعنی بہت بہت زیادہ جاننے والا. علامتن یعنی جب آپ نے مبالغے میں بھی مبالغہ کرنا ہو تو مبالغے کے صیغے کے آخر میں گول تا کا اضافہ کر دیتے ہیں. یہ علام فعال یہ مبالغے کا صیغہ تھا، ہم نے اس میں بھی مبالغہ کرنا تھا تو ہم نے گول تا کے اینڈ پہ اضافہ کر دیا.
اس کے علاوہ ایک وزن ہے ہمارے پاس فعول، جس کی مثال ہے صبور، بہت زیادہ صبر کرنے والا، یا طلوب، بہت زیادہ مانگنے والا۔ اس کے علاوہ اس کے اور اوزان ہیں مفعال، اس کی مثال ہے مثلا رجل مفضال۔ لفظ ہے ہمارے پاس فاضل، یہ صفت ہے، اس میں زیادتی بیان کرنی ہو مفضال، بہت زیادہ فاضل، تو ہم یہ مفعال کا وزن یوز کر لیتے ہیں۔ اور ہمارے پاس ایک صیغہ آتا ہے مفعیل، جیسے کہ اس کی مثال ہے منطیق، ناطق ہے بولنے والا۔ اس میں اگر اس صفت میں مبالغہ آپ نے کرنا ہو تو آپ کہیں گے منطیق، بہت زیادہ بولنے والا۔ اسی طرح سے ہمارے پاس ایک وزن ہے فعیل، کتاب میں لکھا ہوا ہے شریر، شریر یعنی شرارتی، بہت زیادہ شرارتی، اس کے لیے شریر لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ہم شریر پڑھتے ہیں لیکن لفظ شریر ہے، شریر۔ اور ایک ہمارے پاس وزن استعمال ہوتا ہے فعال کا، فعال، جیسے طوال، بہت زیادہ لمبا۔ تو ہم نے دو چیزیں بیان کی، ایک صیغہ مبالغہ کی تعریف، دوسرا اس کے اوزان۔ آخر میں یہ بیان کرتے ہیں آخری نقطہ، وہ یہ ہے کہ صیغہ مبالغہ کے جو صیغے ہیں وہ مذکر مؤنث کے لیے برابر ہوتے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ مذکر کے لیے ہم اور صیغہ لے کے آتے ہوں اور مؤنث کے لیے اور صیغہ لے کے آتے ہوں۔ مثال کے طور پہ اسم فاعل میں ہم مذکر کے لیے اور صیغہ استعمال کرتے ہیں اور مؤنث کے لیے گول تا کے ساتھ صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ مثلا ہم نے کہنا ہو پڑھنے والا یا طلب کرنے والا، ہم کیا کہتے ہیں مذکر کے لیے؟ طالب، مذکر کے لیے۔ مؤنث کے لیے کیا کہتے ہیں ہم؟ طالبہ، طالبتن، گولتا لے کے آتے ہیں مؤنث کے لیے۔ عربی زبان میں گولتا کا لے کے آنا مؤنث کی علامت ہے، اور یہ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتی ہے لیکن اسے ہا کی شکل میں پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ طالبہ کہتے ہیں، طالبہ، اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس میں فاعل کے لیے مذکر کا صیغہ اور ہوتا ہے اور مؤنث کا صیغہ اور ہوتا ہے، لیکن صیغہ مبالغہ میں ایک ہی صیغہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کی مثال دیکھ لیجئے، ہم نے کہا مثلا لفظ، ایک صیغہ ہم نے جو بیان کیا ان میں سے ایک صیغہ تھا صبور مثلا، یا ایک اور مثال لیتے ہیں طلوب، طلوب، یہ صیغہ مبالغہ ہے۔ یہ مذکر کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوگا اور مؤنث کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوگا۔ ہم کہیں گے رجل طلوب، اور یہاں پہ کیا کہتے تھے؟ طالبہ کہتے تھے خاتون کے لیے، لیکن ادھر کیا کہیں گے؟ صیغہ مبالغہ میں یہی لفظ کہیں گے امرأۃ طلوب، یعنی گول تا نہیں لے کے آئیں گے، ویسے ہی پڑھیں گے کہ بہت زیادہ طلب کرنے والی خاتون۔ تو لہٰذا اس میں فاعل میں ہم کیا کرتے ہیں؟ مؤنث کے لیے صیغہ الگ ہوتا ہے، مذکر کے لیے صیغہ الگ ہوتا ہے، لیکن صیغہ مبالغہ میں ایک ہی صیغہ مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ابھی آ جائیے 23ویں سبق کی طرف۔ وہ ہے اسم مفعول، ثلاثی مجرد کا اسم مفعول، ثلاثی مجرد کا
اسم مفعول. اسم مفعول وہ صیغہ ہے کہ جو جس چیز پہ فعل واقع ہو رہا ہے اس چیز کو بیان کرتا ہے. اسم مفعول وہ صیغہ ہے جو اس ذات کو بیان کرتا ہے کہ جس ذات پہ فعل واقع ہوا ہے. مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایک فعل ہے ضرب، مارنا، اور اس میں فعل کیا ہوتا تھا؟ اس ذات کو بیان کرتا تھا جو فعل کو کرنے والی ہے. ضارب، مارنے والا. اس میں مفعول کیا کرتا ہے؟ اس ذات کو بیان کرتا ہے کہ جس ذات پہ فعل واقع ہوا ہے. مضروبن، مضروبن کیا معنی بنے گا اس کا؟ وہ مرد جسے مارا گیا ہو. مضروبن. اس کا بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ ثلاثی مجرد سے. اس کا بالکل آسان طریقہ ہے کہ یہ مفعول کے وزن پہ آتا ہے. مفعول کے وزن پہ آتا ہے. مفعول کے وزن پہ آتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے ضربہ سے بنانا ہے. ضربہ سے بنانا ہے. آپ کیا کریں گے؟ آپ اضافہ کر دیں گے میم کا. فا کی جگہ ذات کو لے آئیں گے. یہ عین کی جگہ پہ را کو لے آئیں گے، اس کو ضمہ دے دیں گے. مضرو، یہ واو کا اضافہ کر دیں گے. مضرو، لام کی جگہ لام الفعل کون ہے؟ با ہے، اس کو لے آئیں گے، بن جائے گا مضروبن. مضروبن. صحیح. اسی طرح سے ناصرہ سے منصورن. اسی طرح سے عالمہ سے معلومن. اسی مفعول کے وزن پہ سارے ہی اس میں مفعول کے صیغے آتے ہیں. اس کے بھی 6 صیغے ہیں جو کہ ہم ادھر نیچے لکھ دیتے ہیں. مضروبن، مضروبانی، مضروبون، مضروبۃ، مضروبتان، مضروبات. اسی طرح سے مثلا ہم پڑھتے ہیں منصور. ناصرہ سے اس میں مفعول بنائیں کس وزن پہ؟ منصور. منصور، منصورانی، منصورون، منصورۃ، منصورتان، منصورات. اس طرح سے ہم کیا بناتے ہیں؟ اس میں مفعول. اور یہی اس میں مفعول کے صیغے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد.